کیا کیا جاتا ہے اس میں؟ اگر یہ اس لفظ اعتکاف کے ہی معنی سمجھ لیتے، عاکف کے معنی سمجھ لیتے عربی زبان کی روح سے، تو معلوم ہو جاتا کہ یہ الگ بیٹھنا جو ہے یہ کاہے کے لیے تھا۔ یہ بھی جو حضور راتوں کو بیٹھ جاگتے تھے اور صحابہ ساتھ ہوتے تھے، یہ بھی اعتکاف تھا۔ کاہے کے لیے؟ اعتکاف کے معنی ہوتا ہے الجھے ہوئے معاملات کو سنوارنا۔ بکھرے ہوئے بالوں میں کنگھی کرنا، منتشر موتیوں کو ایک لڑی میں پرو دینا، یہ ہے اعتکاف کے معنی۔ تو الجھے ہوئے معاملات کو سنوارنے کے لیے دن میں تو عملی پروگرام تھا، پتہ نہیں کیا کچھ کرنا پڑتا تھا، تو راتوں کو بیٹھ کے سوچنا پڑتا تھا، سلجھانا پڑتا تھا الجھے ہوئے معاملات کو۔ وار بیسس کے اوپر جو قومیں کام کرتی ہیں جنگ کے زمانے میں، دیکھو ان کے ہاں دن اور رات کیا پروگرام ان کے ہاں ہوتا ہے۔ یہ پوری کی پوری زندگی وار بیسس کے اوپر چلی جا رہی تھی۔ مومن کی تو ساری زندگی وار بیسس کے اوپر ہوتی، ساری دنیا کے خلاف اعلان جنگ۔ تو وہ اپنے اتنے قیمتی وقت کو جو اس پروگرام کی تکمیل کے میں صرف ہونا چاہیے، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ چیز جو ہے کہ وہ صرف نفل پڑھ کے یا مسجد کے ایک گوشے میں بیٹھ کر اس کا نام رکھ لیتے ہوں گے کہ یہ خدا کا پروگرام ہے؟ انہوں نے تو بہت بڑا پروگرام، دین یہ تھا۔ بڑی آسانی سے سازش ہوئی، یوں ذرا سا سوئچ یوں کیا انہوں نے اور دین کو مذہب میں بدل دیا۔ اب ہر بات کا نتیجہ ثواب حاصل کرنا ہو گیا، جس کے متعلق کوئی نہیں بتا سکتا کہ وہ کیا ہوتا ہے۔ یہ سارا کچھ عبادت کے معنی پرستش ہو گیا۔ پرستش کی شکل جو ہے وہ نماز کے بعد نوافل ہو گئی، تسبیح پھیرنی ہو گئی صاحب۔ جتنا کوئی زیادہ اس میں وقت دیتا جائے، دنیا کے معاملات کو ترک کرتا چلا جائے، دنیا کے معاملات سے مذہب کو واسطہ ہی نہیں ہوتا۔ وہ تو سیکولرزم یا مٹیریلزم ہو جاتی ہے جو کہے کہ دنیاوی معاملات بھی ہوتے ہیں صاحب۔ اس تصور کے ماتحت جب قرآن میں یہ آتا ہے نا کہ وہ راتوں کو بہت تھوڑا سوتے تھے، تو مذہب کے تصور کے ماتحت پھر یہ ہوتا ہے کہ ہاں صاحب ہزار ہزار نفل پڑھتے ہوں گے وہ۔ دین کے تصور کے ماتحت تو پھر سمجھ میں بات آتی کہ دن بھر کے پروگرام کے لیے رات کو بیٹھ کے چاک آؤٹ کرتے تھے، پروگرام مشورے کرتے تھے، معاملات کو طے کرتے تھے، جتنی الجھنیں ہوتی تھیں ان کو صاف کرتے تھے۔ یہ تھا رات کا پروگرام۔ یہ سب کچھ کرنے کے بعد وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اب مذہب کے دنیا کے اندر آ جائیے۔ رات کو تو وہ جاگتے تھے، نفل پڑھتے تھے، اور صبح کے وقت استغفار کی تسبیح کرتے تھے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یعنی رات ساری یہ کچھ کرتے تھے۔ بالاسحار ہم یستغفرون، راتوں کو باہمی مشاورت سے طے کرتے تھے کہ کل پروگرام کیا ہے، کیسے کرنا ہے۔ اسحار سحر کے معنی ہوتا ہے کسی کام کا آغاز یا ابتدا۔ اس پروگرام کی ابتدا کے لیے یستغفرون کے معنی ہوتا ہے حفاظت کے سامان جو ہیں ان کے لیے طے کرنا کیا کیا چاہیے۔ پروگرام کی ابتدا کرنے سے پیشتر وہ سوچتے تھے کہ ہاں بھائی یہ کچھ تو ہم نے کرنا ہے خود، لیکن یہ بھی دیکھ لو کہ جو خطرات آنے ہیں ان سے حفاظت کے لیے کیا کرنا ہے۔ صبح اٹھ کے ابتدائے پروگرام سے پہلے وہ سامان حفاظت کی طرف توجہ دیتے تھے۔ یہ جو پھر استغفر اللہ کی تسبیح پھیرنے کے اندر آ گیا، مذہب یہ سکھانے لگے بالاسحار ہم یستغفرون۔ اور پھر اتنی سی بات ہی نہیں ہے کہ وہ تارک دنیا تھے، وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، کمائی کرتے تھے، محنت کرتے تھے، کماتے تھے، کما کے بینکوں میں روپیہ جمع نہیں کرتے تھے کہ 2.5% دے دیں گے تو معاملہ صاف ہو جائے گا۔ ان کے مال میں ہر اس شخص کے لیے جس کی ضروریات میں کمی رہ جائے یا معذور ہو جائے جو خود کچھ کمانے سے، ان کے مال میں ان کا حق ہوتا تھا، خیرات نہیں۔ خیرات تو ذلیل کر دیتی ہے انسان کو، دینے والے کے دل میں تکبر پیدا کر دیتی ہے، لینے والا جو ہے اس کے دل کے اندر تذلیل کا جذبہ پیدا کر دیتی ہے۔ حق معلوم،
ایز آف رائٹ وہ ان سے لے سکتے تھے. یہ کیفیت تھی. یہ تھے وہ جو جنت کے باغات میں گئے تھے. عزیزان من، آگے بھی اور خصوصیات آئی ہوئی ہیں، لیکن چونکہ وقت ہو گیا ہے اس لیے میں یہیں تک رہتا ہوں. آیت 19 تک ہم آ گئے سورہ الذاریات کی، اور اعلان ہے بڑا اہم. آپ کو معلوم ہے یہ جو عید مبارک آنے والی ہے، یہ کیا ہے؟ چھوٹی عید، سیویوں کی عید. اور وہ بھی آپ جن کو مل سکیں. میٹھی عید. یہ ہے کیا؟ یہ ایک ہی تہوار ہے جس کے منانے کا حکم خدا نے دیا ہے، اور یہ ہے نزول قرآن کا جشن. قرآن کے نزول کی ابتدا اس مہینے رمضان میں ہوئی تھی، تو یہ اس کے لیے تیاریوں کا مہینہ تھا. اور اس کے آخر میں جشن نزول قرآن، یہ ہے عید جسے آپ کہتے ہیں. عید کے تو معنی ہی ہیں بار بار آنے والی چیز جو ہر سال آ جاتی ہے. عید کا لفظ ہی نہیں اس کے لیے، یہ جشن ہے. ایک ہی تہوار ہے جس کا حکم خدا نے دیا ہے کہ مناؤ، اس کو بڑی خوشیوں سے مناؤ. قرآن جیسی چیز تمہیں مل گئی ہے، کیا انتظار کرتے ہو جشن منانے کے لیے کسی اور بات کا؟ اس سے بڑا جشن کیا اور ہو سکتا ہے صاحب؟ یہ تھی عزیزان من دین میں عید. بہرحال ہم بھی تو اسی معاشرے کے افراد ہیں. ہم کم از کم اس تقریب پر میں ایک خصوصی درس پیش کیا کرتا چلا آ رہا ہوں، جس میں قرآن کریم کی عظمت، قرآن کریم کی عزیز، اس کے متعلق ویسے تو ہر درس ہی ہمارا قرآن کا ہوتا ہے، اس میں خصوصیت سے ہوتا تھا. اس دفعہ وہ 23 کو اگلا جمعہ آ رہا ہے، اور درس ہم جمعے کو ہی دے سکتے ہیں، اور وہ عید سے ساتھ ہی ہے. وہ غالباً عید تو اس دن نہیں، لیکن بہرحال ٹرو تو ہے ہی ہے نا، عید کی چھٹیاں ساتھ ہوتی ہیں، تو اس لیے وہ درس جو ہے وہ تو نہیں ہوگا. 23 کا درس جو ہے اس میں ہم بھی ناغہ کریں گے، یا کہہ لیجیے چھٹی کریں گے. تو اس کے بعد کا درس تو 30 جولائی کو ہی ہو سکتا ہے نا. تو کوئی بات نہیں، اس میں بات تو اس جشن کی، اس تقریب کی یاد میں قرآن کے متعلق کچھ کہنا ہے. تو 30 جولائی کا جو درس ہوگا اسی 8 بجے، وہ خصوصی درس میرا ہوگا. اس کے لیے یہ کارڈ چھپوا دیے گئے ہیں. آج کل اہمیت اختیار کر گیا ہے ایک مسئلہ کہ اسلام میں یا دین میں سائنس کی کیا اہمیت ہے. میں نے عنوان ہی اس دفعہ رکھا ہے قرآن اور سائنس، جس کے نہ ہونے سے آج آپ کے ہاں 90 کروڑ آبادی جو ہے اس طرح سے پس رہی ہے کہ سائنٹیفک نالج اینڈ ٹیکنالوجی آپ کے پاس نہیں ہے. تو میں نے موضوع یہ رکھا ہے قرآن اور سائنس. 30 جولائی جمعۃ المبارک کے دن یہی صبح 8 بجے اسی مقام پر. اب یہ کارڈ چھپوا دیے ہیں احباب نے، یہ اپنے ساتھ آج لے جائیے، کیونکہ 23 کو تو آپ تشریف نہیں لائیں گے. یہ کارڈ جو ہے وہ 30 کے قریب بانٹیے گا اپنے دوستوں میں، کیونکہ بہت قبل از وقت بانٹنے سے یاد نہیں رہتی. تو 30 کے قریب اپنے حلقے میں جو اس سے دلچسپی رکھتے ہوں یہ کارڈ بانٹ دیجئے گا، اور بتا دیجئے گا کہ یہ ہے اہم موضوع جس پر یہ خصوصی درس ہوگا 30 جولائی 1982 صبح 8 بجے اسی مقام پر، جشن نزول قرآن. اور چونکہ اس کے بعد اگلی عید کے قریب ہم جمع نہیں ہوں گے، میری طرف سے آپ تمام احباب اور آپ کے اہل و عیال کو عید مبارک کی خوشی ہو. شکریہ صاحب. بڑا حوث والی گرمی آ گئی ہے. ہاں یہ کارڈ باہر رکھے ہوئے ہیں. ہاں کارڈ باہر سٹال پہ رکھے ہوئے ہیں. جتنی ضرورت آپ سمجھیں اپنے حلقے میں بانٹنے کے لیے وہاں سے لیتے جائیے گا. میں بھول گیا تھا اتنی بات کہنا. شکریہ.